إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل الطالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب کسی بھی قوم کی ذلت کی انتہا ہوتی ہے یا ظالم لوگ ان پہ ظلم کرنے کی انتہا کرتے ہیں تو بالآخر وہ سامنے نکل آتے ہیں. آپ دیکھیں، بلی ایک کمزور سا جانور ہے، یہ ہمیشہ انسان سے خوفزدہ رہتا ہے، لیکن آپ جب اسے ستائیں گے، ماریں گے، انتہا کریں گے تو بالآخر یہ آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا اور پھر ایسا زبردست طریقے سے منہ پہ جھپٹتی ہے کہ انسان کے منہ کو داغدار کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح جب کسی مظلوم پہ ظلم کی انتہا کر دی جائے تو بالآخر وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہیں غلام بنا لیا گیا، ان کی اولادوں اور عورتوں سے الگ کر دیا گیا، بڑے لوگوں کو نکال دیا، تو ان کی زندگی ان پہ کربناک بن گئی. پھر انہوں نے اس وقت جو نبی تھے جن کے متعلق بعض کا خیال ہے کہ وہ شمعون تھے، ان سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کی معیت میں ہم جہاد کریں اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت اور عزت کو واپس لوٹائیں. تو جب اللہ رب العزت نے ان کے لیے حکم دیا کہ میں تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کرتا ہوں، تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ حکمرانی جن کے آباء نے کی ہوتی ہے ان کی اولادوں سے بھی یہ کیڑا نہیں نکلتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمرانی صرف ہمارا ہی حق ہے، وہ کسی کو یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب اللہ رب العزت نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو کہنے لگے کہ ہم مال میں ان کے ساتھ اس سے زیادہ ہیں، یہ ہم سے کمزور ہے. تو اللہ نے دو وجوہات بیان فرمائی کہ میں نے کیوں انہیں بادشاہت دی ہے، کہ یہ علم اور جسم، طاقت، قوت کے اندر تم سے زیادہ ہے. اور جب یہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے تو آگے اللہ رب العزت نے وقال لهم نبیہم، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے انہیں یہ بات کہلوائی اور وہ نبی انہیں کہنے لگے کہ اس کی بادشاہت کی دلیل یہ ہوگی ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم.
یہ ایسا وقت تھا جب ان کے پاس تورات بھی چھن چکی تھی اور موسیٰ اور ہارون کی زندگی کے کچھ اثاثہ جات تھے جو ایک تابوت میں بند تھے، جس کے متعلق بنی اسرائیل کا تصور تھا کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی چھین لیا ان سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے انہیں کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اللہ تمہیں وہ تابوت واپس لوٹا دے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے مدد ہے تمہارے پاس۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، جس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کی کچھ چیزیں ہیں اور اسے فرشتے اٹھا کے تمہارے پاس لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یہ تابوت جو تابوت سکینہ تھا، یہ وہاں ان کے سامنے اڑتا ہوا آیا اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ نشانیاں اسی طرح اہل ایمان کو دکھاتا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ فلما، جب یہ انہیں یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے اور اس کی نشانی بھی ہمیں مل گئی ہے، اب انہوں نے طالوت کو بادشاہ تو تسلیم کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت نے ان کا لشکر ترتیب دیا تو ائمہ مفسرین کے مطابق ان کی تعداد 80,000 تھی۔ قالا، طالوت انہیں کہنے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کی ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ اردن اور فلسطین کے درمیان ایک نہر یا دریا تھا۔ اس کہا اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ فمن شرب منہ فلیس منی، ہم اس دریا یا نہر سے گزریں گے، جو بھی اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدی، اگر ایک چلو پکڑ کے پی لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب یہ وہاں پہنچے تو چونکہ پیدل سفر یا گھوڑوں پہ سفر تھے، پیاس کی شدت تھی، آزمائش یہ تھی کہ پینا نہیں ہے۔ 76,000 لوگوں نے پانی پی لیا، پیاسوں بھوکوں کی طرح پانی پہ پل پڑے اور خوب سیر ہو کے پیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ جن لوگوں نے صرف ایک چلو پیا ان کی تو پیاس بجھ گئی، جنہوں نے خوب سیر ہو کے پیا ان کی پیاس اور بڑھک اٹھی، اور دوسری ان پہ لعنت یہ پڑی کہ اللہ کے نبی اور اللہ نے جو بادشاہ بنایا تھا ان کا ساتھ چھوٹ گیا، ان کے ساتھیوں سے نکل گئے، صرف 4,000 لوگ رہ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، سب نے پی لیا مگر بہت تھوڑے تھے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، جب انہوں نے نہر کو کراس کیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ دیا، یعنی جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، دوسرے کیا کہنے لگے؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، اللہ نے ان کے دل میں بزدلی ڈال دی، سب نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ جالوت جیسے سخت اور جابر بادشاہ کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله،
اور ان لوگوں نے کہا جو گمان رکھتے تھے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو تو ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اب کہاں 80,000 اور کہاں 4,000 رہ گیا۔ انسانی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ بھی کبھی فتح پا سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، دنیا کی ساری دفاعی تجزیہ نگاروں کے تجزیے وہ کسی کام نہیں، اللہ رب العزت جیسے چاہا فتح دے دیتا ہے۔ اور یہاں بھی یہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو گمان رکھتے تھے کہ ایک دن وہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی بہت چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں جو بہت بڑی بڑی افواج پہ غالب آ گئے، اور یہ سب کیوں آئے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس وقت پھر اہل ایمان جو ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب انہوں نے پانی کے متعلق صبر کیا، اللہ کے حکم کی اطاعت کی، تو اللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب ان کا جالوت کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا تو ڈرے نہیں پھر کہ اتنا بڑا لشکر اور ہماری تعداد کیا ہے۔ کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر سے نوازنا، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دینا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پہ اللہ ہماری مدد فرمانا۔ یہاں یہ بات عرض کر دو کہ کبھی بھی مسلمان کو اپنے اسلحے پہ، اپنی فوجی استعداد پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اسے اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے وہ 10 سال جو آپ مدینہ میں رہے، 10 سال کے اندر 83 جنگیں لڑی، یہ تقریباً 1 سال کے اندر 6 سے 7 جنگیں بدلی۔ اور آپ دیکھیں اگر کوئی ملک ایک جنگ لڑ جائے نا تو کئی سال تک وہ کھڑا نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے 83 جنگیں لڑی۔ ان میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب مکہ فتح ہو گیا، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، اسلامی لشکر عظیم لشکر جرار بن گیا، یعنی 10,000 تو وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے، مکے میں ان کے ساتھ بے شمار لوگ ملے، تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ خیال یہ آیا کہ جب ہم بہت تھوڑے تھے تو ہم بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے تھے، آج ہم بہت زیادہ ہیں، ہمارے سامنے کون ڈرے؟ تو جب یہ لوگ وادی حنین میں، یہ طائف کے رستے میں ایک وادیاں ہیں، اور جن لوگوں نے مکے سے طائف کا رستہ دیکھا ہوا ہے انہیں علم ہے کہ یہ جس طرح ہمارا مری ہے اس طرح کا بہت دشوار گزار رستہ ہے، بلکہ یہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ یہاں تو سرسبز پہاڑ ہے، وہاں پتھریلے پہاڑ ہیں سارے۔ جب یہ ان پہاڑوں کی وادیوں میں گئے تو وہ ان کے تیر انداز چھپے ہوئے تھے چوٹیوں پہ، انہوں نے وہاں سے تیر مارے، سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، اللہ نے بہت سے وطنوں میں تمہیں فتح و نصرت سے نوازا۔ لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی، فی مواطن کثیر، بہت سے وطنوں میں۔ ویوم حنین، حنین کے دن کیا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنے زیادہ ہونے پہ ناز آ گیا کہ آج ہمارا مقابلہ کون کرے گا۔ فلم تغن عنکم شیئا،
اور تمہارا زیادہ ہونا تمہارے کسی کام نہ آیا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، تم سب بھاگ گئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پھر اپنا دکھایا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ نے اپنی مدد اتاری اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بات سمجھائی کہ افرادی قوت سے فتح نہیں ملتی، ایمان اور اللہ کی مدد سے فتح ملتی ہے. یہ پہلے بھی اللہ کا اصول یہی تھا اور آج بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی مسلمان اپنے اسباب پہ جو ہے بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. جب یہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتی ہے. تو یہی بات یہاں بھی سمجھائی جا رہی ہے. فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے جالوت اور اس کے لشکروں کو اپنے حکم سے ذلیل کر دیا. اب ذلت کیسے ہوئی؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کیا کوئی جادو ہو گیا؟ اب ایک طرف لاکھوں کا لشکر اور ایک طرف 4000 لوگ ہیں، کیسے ہوا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوا کہ طالوت کے لشکر میں ایک شخصیت تھی جن کا نام داؤد تھا علیہ السلام. طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کروں گا اور اپنی سلطنت بھی اسے دے دوں گا. تو اللہ رب العزت نے یہ اس شخصیت کے نام لکھا ہوا. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اتنے بڑے لشکر کے اندر کوئی ایسی پلاننگ کی کہ ان کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا. تو جب بادشاہ مر جائے تو فوج کسی کام کی نہیں رہتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ سب کچھ ہوا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اللہ نے داؤد کے ہاتھوں جالوت کو قتل کروا دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اللہ نے اسے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا اور نبوت بھی عطا کی. یہ داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان کے والد تھے. یہ اس فوج کے ایک عام لشکری تھے. تو اس جالوت کے قتل کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی دی اور انہیں بادشاہت بھی دی، والحکمہ اور نبوت عطا کر دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں جو چاہا اس کا علم دیا. یعنی ان کا علم کیا تھا؟ ایک تو کتاب کا علم جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی تھی، وہ زبور تھی. دوسرا یہ کہ انہیں لوہے کی چیزوں میں مہارت اللہ نے دی کہ آج اگر لوہے کو کسی کام میں لانا ہو تو اسے گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، جسے ہم ڈھلائی کہتے ہیں، پھر اس کی کوئی چیز بنائی جاتی ہے. اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ قوت اور طاقت عطا کی کہ یہ موم کی طرح لوہے کو جیسے چاہتے موڑ لیتے. تو یہ اللہ رب العزت نے اسے کہا. تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ سارا معاملہ میں نے کیا، ساری دنیا کو دکھایا کہ سارا لشکر منہ موڑ گیا، اللہ کے حکم سے انکار کر کے بھاگ گیا. تو چند لوگوں کے ساتھ اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دی. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہ کرے، یعنی کفار کا کمر اس طرح نہ توڑے، تو کہا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد پھیل جائے. کفر بذات خود ایک فساد ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ایمانداروں کے ذریعے اس فساد کو ختم کرتا ہوں. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں دونوں جہانوں کے. دنیا میں بھی چاہے اپنے فضل کے بے شمار نظارے دکھاتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا فضل، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے نوازے. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
اللہ کی آیات ہیں نتلوہا علیک بالحق، جو حق کے ساتھ تم پہ تلاوت کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ایمان کو متزلزل ہونے سے بچانے کے لیے، ہمیں ایمان پہ قائم رکھنے کے لیے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کہا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہم ہی اپنے انبیاء و رسل کو بھیجنے والے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے دوسرے پارے کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ تیسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔